کیا آیت اللہ خامنائی کا قتل محض ایک فوجی حملہ تھا دوستو، یا کہانی کچھ اور ہی ہے؟ عالمی میڈیا، دا ٹیلی گراف اور ایکسیوس کچھ اور ہی کہانی ہمیں سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا دوستو، بلکہ اندرونی غداری کا نتیجہ تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سپریم لیڈر کی حفاظت پر معمور سیاہ بھیڑیں ہی موساد کے لیے کام کر رہی تھی؟ کہتے ہیں کہ ان کے ادویات میں کھانے میں ایک ایسا خفیہ مادہ شامل کیا گیا ہے جسے کوئی لیبارٹری چیک نہیں کر سکتی تھی۔ سیکورٹی پروٹوکولز ہیک ہوئے اور گھر کے اندر موجود اپنوں نے راستہ دیا۔ دوستو، یہ آپریشن مصنوعی ذہانت یعنی AI اور دوسرے ہتھیاروں کا ایک عجیب مجموعہ تھا۔ حملے سے پہلے پورے تہران کے سگنل جو ہیں وہ جیم کر دیے جاتے ہیں۔ سپریم لیڈر کی بائیو میٹرک ڈیٹا کو استعمال کر کے ان کی درست لوکیشن جو ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا دوستو، بلکہ پورے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو مفلوج بنانا تھا۔ یہ ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اور فزیکل حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خامنائی کے بعد ایران کا وارث کون ہو؟ تہران کی گلیوں میں اب 3 گروہ آمنے سامنے ہیں۔ پہلا گروہ پاسداران انقلاب IRCG کا ہے، جو فوجی آمریت چاہتے ہیں اور مغرب کے بھی یہ سخت دشمن ہے۔ دوسرا گروہ مجتبی خامنائی، یعنی جو خامنائی کے بیٹے ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس کا کنٹرول بھی ہے، مگر عوامی مقبولیت ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا گروہ اصلاح پسند بیوروکریٹس کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب سے ڈیل کر کے اپنی جان جو ہے وہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ سامراجی منصوبہ یہ ہے کہ اس تیسرے گروہ کی مدد سے ایران میں فسادات کو ہوا دی جائے، عوامی احتجاج کو ہوا دے کر مذہبی قیادت کو کمزور کرنا ہی اصل میں رجیم چینج ہے۔ تو کیا ایران ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ جی ہاں دوستو، خانہ جنگی ہوگی۔ کیا اسرائیل اور امریکہ کا رجیم چینج کا خواب پورا ہونے والا ہے؟ یہ دوستو وقت بتائے گا۔ جب ریاست کے ستون اندر سے کھوکھلے ہو جائیں تو بیرونی دشمن کو دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔